صلوا علی الحبیب. كان سيدنا ثابت البناني رحمه الله تعالى يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر ويقوم الليل وكلما مر بمسجد صلى فيه وكان رحمه الله تعالى يقول ما تركت سارية في مسجد الجامع إلا وقد ختمت القرآن عندها وبقيت عندها وكان يحب الصلاة وتلاوة القرآن الكريم. وقد ورد عن الذي له في قبره أنه قال أنا أدخلت ثابت البناني لحده فلما سوينا عليه اللبنة سقطت لبنة يعني حجر فنزلت فأخذتها من قبره فإذا أنا به يصلي في قبره. قال أتينا ابنته فقلنا لها ما كان عمل أبيك ثابت فقالت فإذا كان السحر قال في دعائي اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة وفي قبره فأعطنيها. وقيل كان الذين يمرون بالأسحار قالوا كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن. صلوا على الحبيب. القرآن الكريم هو كلام الله العظيم تعلمه وتعليمه والاستماع إليه من موجبات الأجر والثواب. وكل حرف من القرآن يقرأ بعشر حسنات. يقول الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. وقال سيدنا أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى عليه فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وكان يعلم القرآن. عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ما تعلم القرآن وعلمه وأخذ بما فيه شفيعا ودليلا إلى الجنة. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. جس میں شاید ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو قرآن پاک بھی درست نہیں پڑھ پا رہی ہوتی، لیکن ماشاءاللہ کتنے پیارے اور احسن انداز سے یہ بیان کر رہے تھے، اور لحن کتنا اچھا تھا، انداز بیان کتنا اچھا تھا. اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کو مزید حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بننے اور مفتی اسلام بننے کی سعادت عطا فرمائے. اب جو بیان انہوں نے عربی میں کیا، ہم نے سوچا کہ اردو میں بھی اسی کا ترجمہ کروا لیا جائے تاکہ ہمارے اسلامی بھائی کو یہ پتہ لگ جائے کہ بیان کیا ہو رہا ہے. تو اب اردو میں بیان کرنے کے لیے تشریف لائیں گے حافظ محمد فائز اتاری، اور انشاءاللہ الکریم یہ اسی عربی بیان کا اردو میں ترجمہ کریں گے. آپ تمام بھرپور انداز سے ایک مرتبہ صدا لگا دیجئے سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا. جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک بار قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام فرمایا کرتے، اور جس مسجد کے آگے سے گزرتے اس میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیا کرتے. تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں
تو حدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس ایک قرآن پاک ختم فرمایا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ کیا ہے، آپ پر ایسا کرم ہوا، آپ کو نماز اور تلاوت قرآن سے ایسی محبت تھی کہ آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو قبر میں جب آپ کو اتارا گیا تو ایک اینٹ گر کر قبر میں چلی گئی، اور جب آپ کو اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو اللہ اکبر سب حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں اٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ کی شہزادی محترمہ فرماتی ہے کہ میرے والد محترم ہر روز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو مرنے کے بعد کسی کو نماز پڑھنے کی قبر میں سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی اس سے مشرف فرمانا۔ منقول ہے کہ جب لوگ آپ کی قبر انور کے پاس سے گزرتے تو اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ وہ کسی شاعر نے فرمایا، بڑا خوبصورت شعر فرمایا کہ دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاؤں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب عبادت ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حضور خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو اللہ عز و جل ایک ایسی نیکی عطا فرمائے گا جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے۔ جو اس لفظ کو پڑھ لے گا اللہ عز و جل اس کو 30 نیکی عطا فرمائے گا۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ صلو علی الحبیب۔ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان معظم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے کہ مجھے اسی حدیث نے یہاں بٹھا کر رکھا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے اور قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک پڑھا، سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن پاک بروز قیامت اس کی شفاعت بھی کرے گا، اور خالی شفاعت ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے لیے ایک ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بیان کو ختم اس شعر پہ کروں گا کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔